والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه اجمعین وبعد۔ کل ہم نے سورۃ المرسلات اس کی آیت نمبر 19 تک پڑھ لیا تھا۔ آج آیت نمبر 20۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ علم کیا نہیں، نخلق خلق یخلق سے تخلیق، تو کیا نہیں نخلق ہم نے پیدا کیا کم تمہیں من ماء، ماء کس کو کہتے ہیں؟ پانی کو۔ مہین حقیر پانی، مہین کا معنی حقیر پانی۔ علم نخلقکم، کیا نہیں ہم نے تمہیں پیدا کیا من ماء مہین، حقیر پانی سے۔ فجعلناہ فامن پس، جعلناہ یہ جو تھا نا جعل، اصل میں یہ ہے جعلا، یہ جعلا سے جعلنا، تو یہ جعلا کسی کام کے کرنے کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے یہ والا۔ اس کے پھر کئی معنی سیاق و سباق کے حساب سے کیے جاتے ہیں۔ جعلا کا کبھی معنی بنانا بھی کرتے ہیں، اور کہیں پر جعلا کا معنی یہاں پر جیسے یہاں پر ابھی فجعلناہ، پھر ہم نے اس کو رکھا۔ جعلنا کا یہاں معنی کیا کیا گیا؟ ہم نے رکھا۔ فی قرار یعنی جگہ، مکین جگہ نہیں ہے سر، قرار کا معنی جگہ، اور مکین کا معنی ہے محفوظ، یا اس کا ایک اور معنی ہے مضبوط۔ اس کا معنی فجعلناہ، پھر ہم نے اس کو رکھا فی قرار مکین، ایک محفوظ جگہ پر یا ایک محفوظ ٹھکانہ۔ ٹھیک ہے، قرار مانے جگہ یا قرار کا معنی ٹھکانہ۔ الی قدر معلوم، الی قدر کا معنی ہوتا ہے اندازہ، اسی سے تقدیر۔ تو یہاں پر جو ترجمہ کیا گیا ہے وہ کیا گیا ہے وقت۔ معلوم یعنی معین، جو کہ علم میں ہے۔ معلوم سے ہوتا ہے یعنی جو چیز علم میں ہو۔ آپ کو یہ چیز معلوم ہے یعنی اس کا مطلب کہ آپ کو اس کا علم ہے۔ ٹھیک ہے، تو الی قدر معلوم، معلوم اندازے تک، معلوم اندازے تک، اور مفہوم اس کا کہ ایک معین وقت تک۔ ٹھیک ہے نا، ترجمہ اس کا جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا، اور اس کے معنی کو واضح کرنے کے لیے ترجمہ ہے ایک معین وقت یا ایک مقررہ وقت تک، ایک مقررہ وقت تک۔ فقدرنا، پھر ہم نے اندازہ لگایا۔ فنعم القادرون، مانے یہاں پر تو کیا گیا ہے معنی اس کا، یا پھر بھی کر سکتے ہیں ہم اس کا معنی، پس بھی کر سکتے ہیں ہم اس کا معنی۔ فنعم تو بہت اچھا، تو بہت اچھا، القادرون اندازہ لگانے والے ہیں، مانا کہ تو ہم بہت اچھا اندازہ لگانے والے، یا اندازہ مقرر کرنے والے ہیں، یا اندازہ لگانے والے ہیں۔ ویل، ویل مانے بار بار لفظ آ رہا ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ یومئذ، اس دن، للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے۔ تو یہ آیت بار بار آئی ہے، اس کا ترجمہ آپ کو یاد ہو چکا ہوگا۔ آگے دیکھیں، علم نجعل، علم نہیں، کیا نہیں، نجعل ہم نے بنایا، الارض زمین کو،
ٹھیک ہے، اسپیکر بند کرو کسی کا بھائی. ٹھیک جی. تو علم کیا نہیں، نجعل ہم نے بنایا الارض زمین کو کفاتا. کفاتا کا معنی کفاتا یکفت، اس کا معنی ہوتا ہے سمیٹنا. کا معنی ہوتا ہے سمیٹنا. تو کیا نہیں ہم نے بنایا زمین کو سمیٹنے والی، یعنی زمین جو ہے وہ کیا ہے، سمیٹنے والی. اس کو سمیٹنے والی. احیاءن، احیاءن زندوں کو، وامواتن اور مردوں کو. احیاء الحیات اسی سے ہے، حی زندگی زندہ، اموات موت، یہ جمع کے صیغے ہیں، احیاء بھی اور اموات بھی. وجعلنا اور ہم نے بنایا، فیہا اس میں، رواسیہ. یہ رواسیہ راسیہ کی جمع ہے. راسیہ کہتے ہیں زمین میں گاڑی ہوئی چیز کو. راسیتن زمین میں گاڑی ہوئی چیز کو، اس کی جمع رواسی. اور معنی اس کا پہاڑ، کیونکہ پہاڑ بھی کیا زمین میں، زمین میں پہاڑ کو آپ جبل بھی پڑھتے ہیں نا، جبال ہے، جبل ہے. ٹھیک ہے، تو ایک یہ بھی ہے راسیہ. میں نے آپ کو بتایا تھا عربی میں ایک ایک چیز کے کئی کئی نام ہے عربی میں، یہی عربی کا کمال ہے. تو راسیہ ہوتا ہے زمین میں گاڑی ہوئی چیز، تو اس کی یہ جمع ہے رواسیہ. پہاڑوں کو شامخات، الشامخ یا شامخ یا شامخہ، اس کی جمع شامخات بلند. مانا اس کا بلند. تو ہم نے بنائے اس میں بلند و بالا پہاڑ. وَأَسْقَيْنَاكُمْ، وَأَسْقَيْنَاكُمْ اور ہم نے پلایا تمہیں. وَأَسْقَيْنَاكُمْ اور ہم نے ساقی، سمجھ گئے نا، ساقی کون ہوتا ہے، پلانے والا. تو یہ اسی سے ہے. وَأَسْقَيْنَاكُمْ اور ہم نے پلایا تمہیں مان پانی. ماں بار بار آئے گا، پانی. فراتا، فرات ایک نہر کا نام بھی ہے، نہر فرات، سمجھ گئے نا. تو یہ فرات کا معنی ہوتا ہے میٹھا. میٹھا پانی نہیں، میٹھا پانی. ماں ان فراتا، میٹھا میٹھا پانی. وجعلنا فیہا رواسی شامخات اور ہم نے بنائے اس میں بلند و بالا پہاڑ. وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا اور ہم نے تمہیں میٹھا پانی پلایا. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، یہ وہی آیت ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. اگلی آیت، انطلقوا، انطلقوا چلو، الی طرف، نہ کنتم تو تھے تم، بہی اسے، تکذبون جھٹلاتے. انطلقوا تم چلو، الی ما کنتم بہی تکذبون اس کی طرف جسے تم جھٹلاتے تھے. انطلق، انطلق ینطلق چلنا، انطلقوا فعل امر ہے، تم چلو. آگے انطلقوا تم چلو، الی ظل، ظل عربی میں کس کو کہتے ہیں، سائے کو. کس کو کہتے ہیں، سائے کو کہتے ہیں. ذی ثلاث شعب، ذی ثلاث واحد، اثنین، ثلاثہ سے ثلاث تین، شعب شعبہ سے، شعبہ واحد اور شعب اس کی جمع. تو ذی ثلاث شعب تین شاخوں والے، یعنی جو سایہ ہے وہ تین شاخوں والا. انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب چلو تین شاخوں والے سائے کی طرف. لا ظلیل، لا اب یہ ظل سے ظلیل مانا سایہ دینے والا. کیا مانا،
سایہ دینے والا، لا ظلیل نہیں سایہ دینے والا، ولا یغنی اور نہ فائدہ دیتا ہے، من اللہب شعلے سے، یعنی یہ ایک ایسا سایہ ہے جو نہیں فائدہ دے گا، نہ تو وہ سایہ دے گا اور نہ ہی وہ شعلوں سے بچنے کے لیے فائدہ دے گا۔ لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، نہ سایہ دینے والا ہے اور نہ شعلے سے بچنے کے لیے فائدہ دیتا ہے۔ انہا ترمی، انہا بے شک وہ، یعنی کون؟ وہ جو سایہ ہے، ترمی، اور مراد یہاں یہ جو ضمیر ہے ہاں یہ جہنم کی طرف ہے۔ انہا بے شک وہ، ترمی پھینکے گی، بشرر، شرر کا معنی شرارے، انگارے، ڈولے، تنگاریاں، یہ سب اس کا شرار کا معنی ہے، شرر کا۔ تو بے شک وہ پھینکے گی چنگاریوں کو، کل قصر، کل قصر، قصر سبحانی، قصر سلطان، سمجھ گئے نا؟ تو قصر کہتے ہیں محل، قصور کی جمع یہ والا قصور نہیں، قصور مانا محلات، اس کی واحد قصر کہتے ہیں۔ ہمارے وہاں پر سعودیہ میں ایسا قصر ملکی، یہ بادشاہ کا قصر ہے، سمجھ گئے نا؟ تو قصر سلطان، سلطان یعنی وہ بھی وہ بادشاہ کا محل۔ تو شعلے پھینکے گی وہ یا چنگاریاں پھینکے گی وہ اس طرح کے محل کی طرح، جیسے اونچے اونچے محل ہوتے ہیں ایسے اس کی چنگاریاں ہوں گی جہنم کی۔ کأنہ، گویا کہ وہ، جمالۃ صفر، جمال یہ جمل کی جمع ہے، اور جمل عربی میں کہتے ہیں اونٹ کو۔ تو فرمایا کأنہ، گویا کہ وہ، جمالۃ صفر، زرد اونٹ ہیں، گویا کہ وہ، صفر کہتے ہیں زرد کو، صفرا، تو اس کا معنی ہوتا ہے صفرا، صفرا سے ہے یہ صفر، صفرا کا معنی ہوتا ہے زرد، صفرا سے صفر، زرد اونٹ ہیں۔ ویل، ہلاکت ہے، یومئذ، اس دن، للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے۔ ھذا یوم، یہ دن ہے، لا ینطقون، نہیں وہ بول سکیں گے، ولا یؤذن، اور نہ اجازت دی جائے گی، لہم انہیں، فیعتذرون، کہ وہ عذر پیش کریں۔ ھذا یوم، یہ دن ہے، لا ینطقون، ینطق، النطق سے، نطق مانا بولنا، اس سے ہے ینطقون، لا ینطقون وہ نہیں بول سکیں گے، ولا یؤذن، اور نہ یؤذن، اذن سے، اذن الہی، باذن اللہ، اسی سے ہے، تو نہیں اجازت دی جائے گی لہم ان کو، فیعتذرون، عذر اسی سے ہے کہ وہ عذر پیش کریں یا معذرت کریں یا معذرت کر سکے، وہ سمجھ گے نا؟ پھر وہی آیت، ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ ھذا یوم الفصل، یہ فیصلے کا دن ہے، یہ فیصلے کا دن ہے۔ جمعناکم، ہم نے تمہیں جمع کیا، والاولین، اور جو پہلے، یعنی ہم نے تمہیں اور پہلوں کو جمع کر دیا، یعنی قیامت کے دن تمہیں اور جو تم سے پہلے گزرے انہیں جمع کر دیا۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ، فَإِن، پس اگر، كَانَ لَكُمْ، ہے تمہارے پاس، قیدن، کوئی تدبیر، کوئی داؤ، فَكِیدُون،
تو میرے اوپر داؤ چلا لو، میرے اوپر داؤ چلا لو، مجھ سے داؤ کر لو، میرے خلاف تدبیر کر لو۔ ہائے ہائے، وَيْلٌ يَوْمَ الْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے۔ تو بھائیو اب ہم اس کی تفسیر کریں گے، سبق زیادہ ہو گیا، دیکھتے جتنا سبق آج تفسیر کر سکے، نہیں تو یہ صورت اس ہفتے ختم نہیں ہوئی، اس کا مطلب آئندہ پیر کو آپ سے سبق نہیں سنا جائے گا، ہیں آئندہ، کیونکہ ہم سبق سنتے ہیں جب صورت مکمل ہو جاتی ہے، تو آئندہ پیر آپ نے چھٹی نہیں کرنی سبق سنانے کے ڈر سے، آپ نے سب نے پیر کے دن آنا ہے انشاءاللہ، ہاں ٹھیک ہے، کیونکہ آئندہ پیر کو میں نے آپ سے سبق نہیں سننا۔ اب اس صورت کو یاد کرنے کے لیے آپ کے پاس 2 ہفتے بن گئے ہیں، اب یہ آپ کی مرضی ہے، چلیں نہیں آدمی میں پوری صورت کیسے سنوں گا انشاءاللہ۔ چلیں جی آگے، اب سنیں آپ اس کی تھوڑی تفسیر۔ الم نخلقکم من ماء مہین، کیا نہیں ہم نے تم کو تخلیق کیا یا پیدا کیا حقیر پانی سے۔ دیکھیں یہ بات وہی چل رہی ہے کہ وہ لوگ روز آخرت کو جھٹلانے والے، کیونکہ جملے میں سورت میں بار بار بات آ رہی ہے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، کہ اس دن ہلاکت ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ تو اب ان کے سامنے اللہ تعالی اپنی تمام قدرت کے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ساتھ جو اس دنیا کے اندر ہمیں چیزیں دکھائی ہیں، جن کا ہم خود مشاہدہ کرتے ہیں، ان کا تذکرہ کیا ہے۔ تو لہٰذا ایک یہ بڑی عظیم نشانی اللہ کی قدرت کی کہ فرمایا کہ کیا نہیں ہم نے تم کو پیدا کیا ایک پانی کے قطرے سے، کہ جو پانی حقیر پانی ہے۔ یارو کبھی تدبر کیا کریں، کبھی غور کیا کریں، کبھی سوچا کریں بیٹھ کے، ہم سب تقریباً الحمدللہ بالغ ہیں اور ہم جانتے کہ وہ جو پانی ہے، اور وہ پانی کیا اس قسم کی شکل و صورت اختیار کر سکتا تھا جیسی شکل و صورت آج ہم اختیار کیے ہوئے ہیں؟ تو یہ شاہکار کس نے تیار کیا ہے؟ یہ عظیم شاہکار کس نے تیار کیا؟ اللہ نے۔ تو جب اس اللہ نے اس حقیر پانی سے اس انسان کو، خوبصورت انسان کو تخلیق کر لیا، اور پھر ایک اور کمال دیکھیے، کمال یہ بھی ہے کہ حقیر پانی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان بنا کے اشرف المخلوقات بھی بنایا ہے۔ سمجھ گئے نا، ایک حقیر پانی کو اس نے تمام مخلوق کے اوپر اس نے اس کو فضیلت عطا فرما دی ہے۔ یہ تھوڑی فضیلت ہے کہ مسجود الملائکہ ہیں جناب، مسجود الملائکہ، کہ آدم علیہ السلام کو جب سجدہ کیا گیا تو آدم علیہ السلام کی اس مٹی میں یہ ساری انسانیت موجود تھی، سمجھ گئے؟ تو مسجود الملائکہ، کتنا شرف اللہ سبحانہ وتعالی نے دیا۔ اور یہاں پر یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس لیے چیز کو بیان کیا کہ جو لوگ اس بات پہ شک کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے دوبارہ مارنے کے بعد زندہ کر لے گا، تو اللہ تعالیٰ نے جس حقیر پانی سے تمہیں تخلیق اب کر لیا ہے، ایسے تمہیں مارنے کے بعد دوبارہ بھی تخلیق کر لے گا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ آگے فرمایا فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، اللہ اکبر، یعنی یہاں اپنی اس کمال قدرت کی یہ نشانیاں کہ ہم نے اس کو رکھا ایک محفوظ جگہ پر۔ کیسے وہ پانی ایک جگہ پہ قرار پکڑتا ہے؟ ماں کے رحم میں۔ اب ماں کا رحم اگر دیکھا جائے تو وہ کوئی زیادہ کوئی مضبوط جگہ تو نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس کمزور جگہ کو بھی مضبوط بنا دیا، سمجھ گئے نا؟ اس کمزور، وہ بھی گوشت پوست کی ایک جگہ ہے نا، گوشت وغیرہ کی، اس کے 3 طرف ہڈیاں ہیں، سمجھ گئے نا؟ اور 3 طرف ہڈیوں کے درمیان وہ گوشت، اس کے اندر اللہ نے اس پانی کے قطرے کو ٹھہرایا، اور اس جگہ کو اللہ نے اس کے لیے ایک محفوظ ترین جگہ بنا دی۔ کیسی محفوظ جگہ ہے؟ اللہ رب العزت نے جب اپنے ارادہ کر لیا ہے، جب اس قطرے نے یہاں ٹھہرنا ہے اور اب یہاں سے تخلیق ہونی ہے، تو اب اس قطرے کو اس جگہ سے کوئی دنیا کی طاقت ہلا نہیں سکتی ہے۔ وہاں پر اللہ نے اس کو ٹھہرایا،
اس کو اللہ نے محفوظ ترین جگہ اس کے لیے بنا دیا، اور پھر وہیں پر اس کی ساری تخلیق ہوتی ہے، اور تخلیق ہوئی تو فرمایا الی قدر معلوم، اب وہاں پر جو ٹھہرایا ہے اس کے لیے جو اللہ کے ہاں معین وقت ہے، اس کا اللہ نے اس کے لیے جو معلوم وقت اس کا رکھا ہے، اللہ نے اس کے لیے جو ایک معلوم اندازہ اس کا رکھا ہے، وہ اتنے وقت تک وہیں پر رہے گا سر، سمجھ گئے؟ اگر تو بیفور ٹائم اللہ نے اس کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو بیفور ٹائم اللہ اس کو ختم کر دے گا، اور اگر اللہ نے اس کا ٹائم جو اس کی زندگی بنانی ہے، زندگی دینی ہے، تو پھر اس کے لیے ایک جو مقررہ وقت ہے اس کا بھی پتہ اللہ ہی کو ہے، اتنے مہینے، مہینوں کے اوپر اتنے دن، اتنے دنوں کے اوپر اتنے گھنٹے، اتنے گھنٹوں کے اوپر اتنے منٹ، اور اتنے منٹوں کے اوپر اتنے سیکنڈ، اس سے ایک سیکنڈ بھی آگے نہیں جائے گا جناب اس کے دنیا میں آنے کے حوالے سے۔ یہ ساری ترتیبیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لگائی، تو لہذا اس پانی کے قطرے کو معلوم اندازے یا معلوم وقت یا مقررہ وقت تک اللہ نے وہاں پر اس کو ٹھہرایا۔ اچھا، اب وہاں پر ٹھہرانے کے بعد فرمایا فقدرنا، پھر ہم نے اس کا اندازہ لگایا، سمجھ گئے؟ فنعم القادرون، اور سب سے اچھا اندازہ لگانے والے ہم ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سب سے بہتر اندازہ لگانے والا۔ اب یہ بھی کیا ہے، اس کو بھی سمجھیے تھوڑا سا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کو صحیح سالم بنانا ہے اور پورا وقت اس کا وہاں پر گزرنا ہے، تو اب اس پورے وقت میں اس انسان کو مکمل طور پر جن جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ تمام چیزیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ وہاں پر اس کو عطا فرماتا ہے، سمجھ گئے نا؟ اس کے لیے جو جو چیز، اس کے منہ کا سائز، اس کی ناک کا سائز، اس کے ہونٹوں کا سائز، اس کے ہاتھوں کا سائز، اس کے بازوؤں کا سائز، اس کے وجود کا سائز، اس کے قدموں کا سائز، اس کے دل کا، ایویں ہے جب ڈائی کیتی ہوئی چیز ہے تو جناب وہ ڈائی کرنے کے ساتھ ہی دل بھی اندر ڈائی ہو کے لگ گیا، پھیپھڑے بھی لگ گئے، جگر بھی لگ گیا، سمجھ گیا نا؟ پورے کا پورا سسٹم اس کے سر سے لے کر پاؤں تک کیسے سبحان اللہ اس جگہ پر تیار ہوتا ہے، اور جب دنیا میں آتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کمال کاریگر نے اس کو بنا کے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، سمجھ گئے نا؟ کمال کمال واللہ کمال، کہ جس کمال کی مثال پوری کائنات میں کہیں بھی نہیں ہے، سمجھ گئے نا؟ ایسا نہیں ہے کہ جناب آدھی دنیا کے ایک پاؤں ہے دوسرا پاؤں نہیں ہے، آدھی دنیا کا ایک بازو ہے دوسرا بازو نہیں ہے، آدھی دنیا جب 5 انگلیوں کی بجائے 3 رہ گئی ہیں، 2 رہ گئی ہیں، 1 رہ گئی ہیں، آدھی دنیا جناب ایک ککھ بانی نہیں سکی، آدھی دنیا یا اس سے زیادہ اور جناب نک لاڑا بھول گئے، اور جناب آدھی دنیا یا آدھی دنیا سے زیادہ او جی ہونٹ ایک بن گیا، ایک رہ گیا، او جی وہ دل میں تھوڑا یہ چیز رہ گئی، او جی وہ ایک گردہ بنا ایک گردہ نہیں بنا۔ دیکھیں یہاں میں یہ بات عرض کر دوں کہ اگر آپ کو لاکھوں میں کوئی ایک آدھا کیس نظر آتا ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے نشانی ہے، وہ بتاتا ہے اے صحت مند و تندرست بندے، میں چاہتا تو تجھے بھی ایسا کر سکتا تھا۔ اگر ایسا کوئی ایک آدھا کوئی آتا بھی ہے تو وہ بھی لاکھوں میں، سمجھ گئے نا؟ لاکھوں میں کوئی ایک، اور وہ بھی اور کیسی بعض اوقات یقین جانے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھاتا ہے، سبحان اللہ۔ اور یار غور کریں میری باتوں کی طرف، اللہ اللہ تیری قدرت، یا ربا تیری قدرت، کیا تیری شان ہے، کیا تیری قدرت ہے، کیا تیرا قبضہ قدرت ہے، کیا تیرے اندازے ہیں، کیا تیرے کنٹرول ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، کہ انسان صحیح سلامت آ رہے لاکھوں کروڑوں آ گئے، اور وہاں پہ کوئی ایک آدھا درمیان میں تمہارے لیے بطور علامت بھیج دیا کہ ایسا بھی کر سکتا ہوں۔ اور کبھی کبھی ایسی مثالیں بھی دیکھی ہیں کہ جناب 2 جسموں کو جوڑ کے ایک دوسرے کے ساتھ، سمجھ گئے نا؟ اوپر 2 دھڑ، نیچے جو ہے وہ ایک ہی بن جاتے ہیں، ایسی مثالیں بھی موجود ہیں، سمجھ گئے نا؟ 2 سر ہیں ان کے سر، ایسی مثالیں موجود ہیں، اور یہ کہ کروڑوں میں کہیں کوئی ایک ہے، سمجھ گئے؟ اور پھر سبحان اللہ سبحان اللہ، کوئی کہے کہ جی اصل میں وہاں 2 تھے تو اس لیے جڑ گئے، اللہ کی قسم ہم نے تو دیکھا 5 6 بچے بھی عورتوں کے اکٹھے ایک رحم سے اور صحیح سلامت پیدا ہوئے ہیں اس دنیا کے اندر، سمجھ گئے نا؟ 5 6 بچوں کی مثالیں موجود ہیں،
دور حاضر میں بھی ابھی چند دن پہلے بھی میں نے سنا کہ پشاور میں 4 بچے بیک وقت ایک عورت کے پیدا ہوئے ہیں. 5 ہیں. اچھا 5 بچے بیک وقت اور 5 ہی صحت مند اور 5 بچوں کے سارے اعضاء مکمل, کوئی شے کم نہیں ہے. تو یہ ہے فقدرنا فنعم القادرون, ہم ہیں اندازہ لگانے والے, اور سب سے بہترین اندازہ لگانے والے کون ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالی. اللہ اکبر کبیرہ. ویل یومئذ للمکذبین, تو ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. تم اللہ کی ان کمال نشانیوں کو, ان قدرت کی ان کمال نشانیوں کو دیکھ کے تمہاری عقل میں یہ بات نہیں آتی جو اللہ یہ اس طریقے سے یہ اپنے نشانیاں دکھا رہا ہے, اس اللہ کے لیے قیامت قائم کرنا اور قیامت کے دن کے سارے مناظر قائم کرنا اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے. لہذا اگر جھٹلاتے ہو تو پھر تمہارے جھٹلانے کی وجہ سے تمہارے لیے کیا ہے؟ ہلاکت. اگلی آیت دیکھیں. اب اللہ تعالیٰ اپنی ایک اور نشانی کی طرف توجہ دلا رہا ہے. فرمایا الم نجعل الارض کفاتا, الم کیا نہیں, نجعل الارض, ہم نے زمین کو بنایا, کفاتا, سمیٹنے والی, احیاء و امواتا, زندوں کو اور مردوں کو. پر یہاں تک دیکھ لیں آپ, اللہ اکبر کبیرہ. ایک زمین, اس زمین سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کئی کام لیے, سمجھ گئے نا. اس سے ایک چیز یہ جو یہاں پر بیان ہوئی کہ یہ زمین آپ کے زندوں کو بھی سنبھال رہی ہے اور آپ کے مرنے والوں کو بھی سنبھال رہی ہے, سمجھ گئے نا. اگر زمین آپ کے مردوں کو نہ سنبھالتی, کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں راستے میں کوئی بلی مر گئی, کوئی کتا مر گیا اور جناب اس کی باڈی کو اٹھایا نہیں گیا, تو کتنا تعفن ہوتا ہے, کتنی بدبو ہوتی ہے. وہ کہ جانور جب جناب قربانی کے ایام میں ان کی جناب یہ جو علائش وغیرہ پھینک دی جاتی ہیں سڑکوں کے اوپر, چند دنوں کے بعد کس طرح کی وہ بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ تمہارے مردوں کو بھی سمیٹ رہی ہیں, اور زمین کے اوپر اگر کہیں کوئی ایسا تعفن موجود بھی ہوتا ہے تو چند دنوں کے بعد زمین اس کو نگل جاتی ہے, سمجھے نا. اگر یہ کتا بلی کوئی اس طرح کی علائش وغیرہ گندگیاں میں کہیں پڑی ہو, چند دن آپ کو اسمیل بدبو آئے گی, آخر آپ دیکھیں گے زمین اس کو ہڑپ کر گئی, زمین اس کو بالکل کھا گئی, زمین اس کو سمیٹ جاتی ہے. تو لہٰذا یہ زمین سمیٹ رہی ہے تمہارے زندوں کو بھی, تمہاری زندوں کو بھی یہ جگہ دے رہی ہے, اور تمہارے مرنے والے اور بدبودار اور اس طرح اس قسم کی چیزوں کو بھی یہ اپنے اندر جذب کر کے اندر سمیٹ کے تمہارے لیے جناب یہ پر فضا, یہ بڑی خوبصورت اور بڑی صاف ستھری فضا کو تمہارے لیے یہ بنا رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اسی ایک زمین کے اوپر تمہارے زندہ بھی تمہارے مردہ بھی. تو یہ اللہ کی طرف سے کتنی بڑی نشانی. پھر اس کے بعد فرمایا وَجَعَلْنَا فِيهَا, اور ہم نے بنایا اس کے اوپر یا اس میں رواسی شامخات. اب یہ بھی اللہ کی نشانی کی یہ زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو گاڑ دیا, اور پہاڑ بھی کیا ہیں؟ بلند و بالا پہاڑ. کتنے بلند پہاڑ ہیں, سمجھ گئے نا. آپ دیکھیں آپ کی یہاں پاکستان کے اندر جناب 8-8 ہزار میٹر بلند, 8-8 ہزار میٹر بلند پہاڑیاں, سمجھ گئے نا, 10-10 ہزار میٹر بلند پہاڑیاں, اتنی بلند و بالا پہاڑیاں اور مضبوط ترین پہاڑیاں, اور انہیں زمینوں میں گاڑ دیا گیا. اور جیسے والجبال اوتادا, جیسے آگے ہم سورہ نبا میں اس کو پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہاڑوں کو زمینوں میں گاڑ دیا جیسے میخ گاڑی جاتی ہے, جیسے کیل کو گاڑا جاتا ہے. تو میخ کا تھوڑا حصہ اوپر ہوتا ہے اور زیادہ حصہ اندر ہوتا ہے, نیچے ہوتا ہے. آپ کی ماہرین سائنسدان کہتے ہیں کہ پہاڑ جتنے اوپر نظر آتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ یہ نیچے زمین کے اندر گئے ہوتے ہیں. ان کا 90% جو ہے تقریباً وہ زمین کے نیچے ہے. یہ جو اوپر ہے یہ تو صرف 10% ہے یا اس سے بھی کم ہے, اور اس کا زیادہ حصہ جو ہے وہ زمین کے نیچے کیا ہوا ہے, وہ راسیہ, زمین میں گاڑے ہوئے. سمجھ گئے؟ تو زمین میں گاڑے ہوئے کیا ہیں؟ یہ پہاڑ ہے, زمین میں بھی گڑے ہوئے ہیں اور شامخات اور بلندیوں کو بھی پہنچے ہوئے ہیں. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے. پھر فرمایا وَاسْقَيْنَاكُم مَاءً فُرَاتًا, اور ہم نے تم کو پلایا میٹھا پانی. تو یہ میٹھا پانی بھی کہاں سے مل رہا ہے ہمیں؟ ہاں جی, اسی زمین سے مل رہا ہے.
اسی زمین سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ پانی تمہارے لیے نکال رہا ہے. قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین. بھئی اگر ہم اس پانی کو نیچے زمین میں گہرائیوں میں لے جائیں تو پھر کون ہے تمہارے لیے جو اس بہتے ہوئے پانی کو لے کر آئے گا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ اس پانی کو آسمانوں سے بھی برساتا ہے، بادلوں کے ذریعے بھی پانی آتا ہے، پھر اس کے لیے نہریں بھی بہہ رہی ہیں زمین سے، پھر اس کے لیے چشمے بھی بہہ رہے ہیں، پھر اس کے لیے تم نے اب موٹریں بھی لگا لی ہیں، اس کے لیے تمہارے نلکے بھی لگے ہوئے ہیں. تو اسی زمین کے اندر سے اللہ تعالیٰ تمہیں یہ صاف اور شفاف اور یہ پینے کا میٹھا پانی تمہیں عطا کر رہا ہے. اچھا دیکھیے اب ایک اور بات بھی سمجھیے. اللہ اللہ، اس ایک ہی زمین کے اندر کیا کچھ ہے. آپ یہ تھوڑا لاہور سے آگے جائیں، جو پتوں کی کا علاقہ، یقین جانے پانی پیا نہیں جاتا، سمجھ گئے نا، کڑوا کھارا پانی ہے، سمجھ گئے. اچھا ایسے ہی آپ اسی شہر کے اندر تھوڑا سا کوئی آگے تھوڑا جائیں، وہاں آپ کو پینے کا میٹھا پانی مل جائے گا، سمجھ گئے. بلکہ وہاں پر جہاں پر میٹھا پانی وہاں انہوں نے نلکے لگائے ہوئے ہیں. یقین جانے ادھر ایک پنجابی کہنے ایس وٹ دے ادھر میٹھا پانی اور وٹ دے ادھر جناب نہ پینے والا پانی، کہ آپ اس کو پی نہیں سکتے. تو یہ پینے والے پانیوں کو اللہ نے زمین کے نیچے سے، جہاں پر نہ جانے کیا کچھ پڑا ہے زمین کے نیچے، اور یہاں پر مردے بھی پڑے ہیں، اور یہاں پر بہت جناب بہت سی چیزیں زمین کے اندر بڑی بڑی چیزیں یہاں پر پڑی، انہی میں سے میٹھے پانی نکال نکال کر پلانے والا اللہ، اس کی قدرت کے اندر تمہیں کوئی شک ہے؟ اس کی کمال قدرت کے اندر شک کرتے ہو؟ اور اس کے بارے میں تم یہ سوچتے ہو کہ وہ یہ کر لے گا، فلاں چیز نہیں کر سکتا؟ اللہ کی قسم اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. تو یہ اللہ کی نشانی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں انہی زمینوں سے میٹھے پانی پلا رہا ہے. اور میں نے اس دن جمعے میں آپ کو بتایا، میرے ایک دوست ہے گوادر میں ہوتے ہیں، آج کل بھی آئے ہوئے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ بلوچستان کی صورتحال زمین کی وہاں کی ایسی ہے کہ ہم اگر وہاں سے تھوڑا سا زمین کو کریدے نا تو زمین میں سے گیس بلبلے مارنے لگتی ہے، سمجھ گئے نا، ایسے گیس وہاں پر اوپر ہی پڑی ہے. تو اس زمین کے اندر کیا کچھ پڑا ہے، گیسیں پڑی ہیں، تیل پڑا ہے، پانی پڑا ہے، معدنیات پڑی ہیں. تو ان ساری چیزوں میں سے آپ کے لیے جناب میٹھے پانی کا بندوبست اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہوا ہے. تو یہ اللہ کی کمال قدرت ہے. آگے چلیں جناب. اللہ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. پھر وہی بات، اگر تمہیں سمجھ نہیں آتی، عقل ٹھکانے نہیں آتی، اللہ کی یہ نشانیاں دیکھ کے تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، تو پھر اس دن ان جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے. اب آگے دیکھیں. انطلقوا. اب اگر ان نشانیوں پر تمہیں یقین نہیں آیا اور تم مسلسل جھٹلاتے رہے تو پھر اب اپنے انجام کی طرف چلو. انطلقوا، چلو، الی ما کنتم بہ تکذبون، اس چیز کی طرف کہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب. چلو اس سائے کی طرف کہ جس سائے کی 3 شاخیں ہیں. اب یہ سایہ کس چیز کا ہے؟ یہ جہنم میں سے نکلتی ہوئی آگ کے، اس کے جو دھوئیں اور اس کا جو آگ کا جو سایہ، ایک ایسا سایہ کہ جس سائے کے اندر انسان کے لیے کوئی راحت نہیں ہے، جس کے اندر انسان کے لیے کوئی سکون نہیں ہے. اسی لیے جو آگے فرمایا کہ لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، یہ ایسا سایہ ہے کہ جو نہ تو سائے کا کام کرے گا اور نہ ہی شعلوں سے. اور جہنم کی جو آگ ہے وہ جو جیسے آگ پھینکنی ہوگی، آگ کے شعلے، وہ آگ جہنم پھینکنی ہوگی، اس سے بچانے کے لیے یہ سایہ کسی کام نہیں آئے گا. اب یہ اصل میں ایک اللہ اکبر کبیرہ کیا کیفیت ہوگی اس سائے کی، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، سمجھ گئے نا. سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنا سایہ نصیب فرمائے گا، کہ جس دن سوائے اللہ کے، اس کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہیں ہوگا.
اور اللہ کے سائے سے مراد اصل میں ہے ایک حدیث میں اللہ کے عرش کا سایہ، تو اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو اس دن اللہ سبحانہ وتعالی جہاں پر مومنوں کو، مسلمانوں کو، اپنے فرما برداروں کو اپنے عرش کے سائے تلے بلا لے گا، اور جو لوگ اس دن اللہ کے عرش کے سائے تلے آ جائیں گے وہ جہنم کی ساری سختیوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اور اس کے مقابلے پر یہ وہ لوگ ہیں جو جھٹلانے والے اور اللہ کی باتوں کو نہ ماننے والے، نبیوں کی باتوں کو جھٹلانے والے، مبلغین کی باتوں کو جھٹلانے والے، اس دن ان کے لیے یہ اذیت ناک، ان کے لیے یہ منظر ہوگا کہ جناب ایک سایہ نکلے گا اور اس سایہ کی 3 شاخیں ہوں گی، اور وہ 3 شاخیں ان کے لیے نہ تو آرام دہ سائے کا کام کریں گی اور نہ ہی ان کو جہنم کے شعلے مارتی ہوئی آگ سے یہ سایہ ان کو بچانے کے کام آئے گا۔ لہذا آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ اکبر انہا ترمیم بشرر کالقصر کأنہ جمالۃ صفر، فرمایا کہ یہ ایسے ہوگا کہ جہنم جو ہے وہ اپنی چنگاریاں پھینک رہی ہوگی، چنگاریاں نکل رہی ہوں گی، اور چنگاریوں کی شکل کیسی ہوگی؟ چنگاریوں کی 2 کیفیت یہاں پر بیان ہوئی، ان چنگاریوں کی، ان شعلوں کی، کہ پہلی تو یہ کہ جیسے اونچے اونچے محلات ہوتے ہیں، ان محلات کی طرح یہ آگ کے شعلے ہوں گے، ان جو محلات کی طرح یہ آگ کی چنگاریاں ہوں گی۔ اور اسی طرح دوسری کیفیت اس کی یہ ہے کہ جیسے لمبے، آپ جانتے ہیں کہ اونٹ جو ہے وہ بڑا اونچا ایک جانور ہے، تو جیسے اونٹوں کی ایک قطار ہوتی ہے اور اونٹوں کی قطار جس طریقے سے چل رہی ہوتی ہے، تو ان اونٹوں کی قطار کی طرح یہ لوگوں کے اوپر جناب یہ جہنم کی آگ کے شعلے نکل نکل کے آ رہے ہوں گے، گویا کہ یہ اونٹ کی طرح ان کا جناب وجود جیسے اونٹوں کے لمبے وجود کی طرح ان شعلوں کے وجود ہوں گے، یا جناب وہ جو قصور ہیں، قصر ہیں، محل ہیں، ان محل کی طرح یہ بڑے اونچے اونچے شعلے جو ہیں یہ انسانوں کے اوپر جو ہے وہ حملہ کر رہے ہوں گے اور انسانوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہے ہوں گے۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری جو قابل احترام بہنیں بیٹیاں بھی سن رہی ہیں، ہمیں دیکھیں، سمجھیں اس بات کو کہ یہ جہنم کے اور قیامت کے دن کے یہ جو مناظر بیان ہوتے ہیں یہ ہمیں سمجھانے کے لیے اور ہمیں غفلتوں سے نکالنے کے لیے اور ہماری اصلاح کے لیے اور ہماری تربیت کے لیے، تاکہ غفلتوں میں ڈوبا ہوا یہ انسان ان غفلتوں سے نکل کے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو اختیار کرے۔ آج ہمارے اوپر یہ دنیا کی زندگی کا بڑا کنٹرول ہمارے اوپر اس وقت، ہمیں ہر طرف سے دنیا نے اپنے قبضے میں کر رکھا ہے۔ میں جیسے کہتا رہتا ہوں، یہ گروپ والے بھی میری بات سن رہے ہیں، آواز سن رہے ہیں، آپ بھی میرے سامنے بیٹھے میری گفتگو کو سن رہے ہیں آپ لوگ۔ دیکھیں آج اس دور میں ان دروس، یہ تعلیم و تربیت اور یہ قرآن ترجمہ تفسیر اور اسی طرح دروس خطبات، ان کو سننے کے لیے لوگ جو ہے نا ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، لوگ بڑے مصروف ہو گئے، لوگ دنیا کے امور میں مصروف ہو گئے۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگوں کی اکثریت دین سے غافل ہے، لوگوں کی اکثریت عبادات سے غافل ہے، لوگوں کی اکثریت اللہ کی اطاعت سے دور جا چکی ہے، لوگوں کی اکثریت جہالت میں ڈوبی ہوئی ہے۔ اور میرے بھائیوں اور میری بہنوں اور میری بیٹیوں اور میرے بیٹوں، اس بات کو سمجھیں کہ آج یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ صرف دنیا کے مزے لینے کے لیے اور دنیا کی عیاشیوں کے لیے اور دنیا کے کھیل تماشوں میں مصروف رہنے کے لیے اور صرف کچن کے اندر مصروف رہنے کے لیے اور صرف کپڑوں کی باتیں کرنے کے لیے اور صرف فیشن کی باتیں کرنے کے لیے یا کھیل کود تماشوں کی باتیں کرنے کے لیے یا سیر و تفریح کرنے کے لیے یہ زندگی اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا نہیں کی۔ کس لیے کی ہے؟ اس لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو تخلیق کیا ہے۔ کیا مقصد کیا ہے؟ مقصد حیات کیا ہے ہمارا اس زندگی کا؟ بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے پہلا کام وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، تمہارے اوپر سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرنا، یہ پہلا کام ہے، اس کے بعد باقی چیزیں ہیں۔ اور اگر ہم ان غفلتوں سے اگر نہ نکلے ہم، تو پھر یہ سزائیں دیکھ لیجئے کہ یہ سزائیں ان غافلوں کو اور اللہ کے دین سے دور رہنے والوں کو اور اللہ کی عبادت میں سستی کرنے والوں کو اور اپنی زندگیوں کو دنیا میں کھپانے والوں کے لیے، اور جنہوں نے اپنے اللہ سے اپنے آپ کو دور کر لیا اور دین سے دور کر لیا، تو پھر وہ قیامت کے دن ان کے لیے بڑی سختی ہے۔ وہ قیامت کا دن بڑا سخت ہے، جہنم کے شعلے ان پر جناب پھینکے جا رہے ہوں گے، جہنم کی آگ ان کے اوپر حملے کر رہی ہوگی، جہنم ان کے اوپر دھاڑ رہی ہوگی، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا کر
جب جہنم میں ڈال دے گا تو اب جہنم جو ہے ابھی بھی چیخ رہی ہوگی اور کہہ رہی ہوگی حل بھی مزید، حل بھی مزید، حل بھی مزید، اللہ اور بھی ہے، اور بھی ہے، اور بھی ہے، وہ لے آ۔ جیسے ہم نے ایک جگہ پڑھا پہلے، اللہ اکبر، یوم نقول لجہنم حل امتلاتی وتقول حل من مزید۔ اللہ تعالیٰ فرماتے قیامت کے دن ہم جہنم میں لوگوں کو ڈال دیں گے، اور جہنم میں ڈالنے کے بعد ہم جہنم سے سوال کریں گے تو بھر گئی ہے؟ تو یہ آگے سے کہے گی، کیا کہے گی؟ حل من مزید، اگر اے اللہ اگر اور بھی ہے تو ان کو بھی لے آ۔ اور جان لیجئے اللہ تعالیٰ نے اول انسان سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے جہنم میں جگہ رکھی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے آپ، سمجھ گئے؟ اب وہاں پر وہ لوگ کہ جنہوں نے دنیا میں اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں اور اللہ کے دین سے اعراض کیا ہے اور جناب بغاوتیں کی ہیں اور جھٹلایا ہے، ان کا انجام یہ جہنم ہے۔ جہنم یہ ان کو قیامت کے میدان میں ان کے اوپر آ کر دہاڑنا شروع ہو جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کو قیامت کے میدان میں لایا جائے گا، اور یہ قیامت کے میدان میں آ کر ایک سانس لے گی، قیامت کے میدان میں آ کر ایک سانس لے گی، اس سانس کی وجہ سے لوگ گھٹنوں کے بل قیامت کے میدان میں گر جائیں گے، یہاں تک کہ انبیاء بھی اور فرشتے بھی جو ہیں وہ بھی گھٹنوں کے بل قیامت کے میدان میں گرے پڑے ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، آپ دیکھیں گے اس دن تمام لوگ جہنم کے میدان کے اندر گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہیں۔ تو لہذا اس کو جہنم کو اس دن 70,000 لگامیں ڈالی ہوں گی، اور ہر لگام کے اوپر 70,000 فرشتہ مقرر ہوگا جس کو تھام رہا ہوگا، اور یہ پھر بھی دھاڑ رہی ہوگی، دھاڑ رہی ہوگی، چیخ رہی ہوگی اور کہہ رہی ہوگی اللہ کے نافرمان کہاں ہیں، اللہ کے نافرمان کہاں ہیں؟ آج وہ میرا میں ان کا گھر ہوں، آج وہ میرا ایندھن بننے والے ہیں۔ تو بھائیو اس سے بچنے کے لیے اللہ کا واسطہ اپنے آپ کو اللہ کے دین سے جوڑ کے رکھو، اپنے آپ کو نمازوں سے جوڑ کے رکھو، اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ کے رکھو، اپنے آپ کو اس تعلیم و تربیت کے ساتھ جوڑ کے رکھو، اپنے آپ کو دین کے ساتھ جوڑ کے رکھو، تاکہ کل قیامت کا دن تیرے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے آسان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں پھر وہی بات ہے، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن ہلاکت اور بربادی ہے کن کے لیے؟ جھٹلانے والوں کے لیے۔ باقی اب جو سبق رہ گیا انشاءاللہ وہ اگلے ہفتے مکمل کریں گے۔ تو یہ سورت چونکہ مکمل نہیں ہوئی تو وہ اگلے ہفتے سبق نہیں سنا جائے گا، اس سے اگلے ہفتے ہم سنیں گے، تو پھر بھی آپ سب نے یاد کرنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو اپنے دین سے جوڑے رکھے، تعلیم و تربیت سے جوڑے رکھے، قرآن سے جوڑے رکھے۔ ہم سب مل کے، اوے بھائیو، اوے میرے بیٹوں اور میری بہنوں، میری بیٹیوں، سمجھیں اس بات کو، ہم سب کوشش کر لیں اس دنیا کے اندر کہ ہم سب نے جہنم سے بچنا ہے اور ہم سب نے جنت میں جانا ہے انشاءاللہ۔ یا اللہ ہم سب کو جنت عطا کر دے، اللہ ہم سب کے ٹھکانے جنت میں بنا دے، اللہ ہم سب کے ٹھکانے جنت میں بنا دے۔ اللہ اگر ہمارے ٹھکانے جہنم میں ہیں تو وہ ٹھکانے وہاں سے مٹا کے اللہ ہمارا نام جنتیوں میں لکھ دے۔ اللہ ہم کی توفیق دے، اللہ ہماری دعائیں قبول کر لے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔